بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو سب سے پہلے سلام عرض ہے۔ اس کے بعد تمام دوستوں کی خواہش کے مطابق ایک سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہوا تھا موٹیویشنل لیکچرز کے حوالے سے، تو اسی کی ایک اور کڑی اب آپ کے سامنے ہے۔ ایک نئے فارمیٹ کے ساتھ ایک نئے سیشن یا نئے پیٹرن کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو اس پروگرام کا نیم بڑی سوچ کے بعد جو میں نے رکھا ہے وہ ہے وصل وسیع۔ اب نام کے بارے میں لوگ پوچھیں گے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، تو اس پروگرام کو یا اس طریقہ کار کو چلانے کا کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدمت خلق کی جا سکے، لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ تو جو وصل وسیع ہے، وسیع سے ملاقات، تو یہ ایک پروگرام جس میں ہم وسیع سے ملاقات کریں گے۔ وسیع جہاں تک ہے وہ ایک یہ سمجھیں کہ ایک فیبریکیٹڈ قسم کا ایک فکشنل کریکٹر سمجھ لیں، جو کہ تخلیق ہے میری، جس کو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا کردار، ایک ایسا آدمی جو کہ مکمل طور پر لوگوں کی ہر لحاظ سے خدمت کرنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کس طرح لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے مختلف طریقہ کار یا مختلف کیا کہہ لیں آپ رولز بتائے جا سکیں، جس کے ذریعے لوگ ایک اچھی اور ایک خوبصورت لائف گزار سکیں۔ تو وصل وسیع کے اس پروگرام کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے یا پہلا سیشن ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنی تمام طرح کی آرائیں اور تمام طرح کی اوپینینز کے ساتھ مجھے ضرور ارسال کریں، کسی طریقے سے بھی، وہ میں آپ کو بتا دوں گا ایڈریس وغیرہ بھی، یا کمنٹس ضرور کریں اس ویڈیو کے نیچے، تاکہ مزید اس کے اندر، اس پروگرام کے اندر بہتری لائی جا سکے، یا آپ جس طرح اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں، کیا فارمیٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی تک جو میں نے اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام ایک ملٹی ڈائمینشنل پروگرام ہوگا، جس کے اندر ہم مختلف موضوعات پر، جس طرح کے پہلے لیکچرز تھے میرے، اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور لوگوں تک اپنی آراء کو پہنچائیں گے۔ امید ہے وہ اس سے شاید مستفید بھی ہو سکیں۔ اور دوسرا، ابھی جو اس کا سب سیکشن سوچا ہوا میں نے، اس پر بھی شاید عمل کریں۔ ابھی ہم تو دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسی شخصیت، کچھ ایسے لوگ، ان سے بھی آپ کا تعارف کرواؤں گا، جس کے ساتھ ہم، جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہم فیض حاصل کر سکیں۔ تو بیسک مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ ناظرین تک ایک اچھا اور مستفید اور ایک ایسا پروگرام پہنچایا جا سکے جس سے وہ دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو باقاعدہ طور پر میں سب کو ویلکم کروں گا، اور تمام دوستوں کو، دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا جو پروگرام سٹارٹ کیا، تو آج جس موضوع کو میں نے چنا ہے وہ ایک انتہائی سینسٹیو اور ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر عمومی طور پر ہم نہ بات چیت کرتے ہیں، نہ ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی توجہ دی ہے۔ وہ انتہائی اہم ایشو ہے، اور انتہائی نگلیکٹڈ ایشو ہے سوسائٹی کے اندر، جس کو میں نے دیکھا ہے، تو اس لحاظ سے میں نے بات کرنا چاہیے اس پہ۔
وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور اس کے مختلف فیکٹس کیا ہیں، تو اس پر تھوڑی سی بات کریں گے آج ہم۔ تو اس کے ساتھ پروگرام کو آگے جو اس کے دوسرے پروگرامز آتے جائیں گے اس کے اندر بھی ہم مختلف ٹاپکس کو لیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس چیز کی ابتدا کرتے ہوئے ناظرین کے سامنے یہ ضرور رکھوں گا، دیکھیے کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو بچے کی تربیت اس وقت کریں جب بچہ باقاعدہ طور پر ابھی بائیولوجیکلی فارم میں نہ آیا۔ اس کے دو پہلو ہیں، ذرا ایک چیز یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ماں کی تربیت کریں۔ اگر معاشرے کی بیٹی کی تربیت اچھی ہے تو یاد رکھیے گا معاشرے کی پورے کے پورے معاشرے کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ نپولین کی ایک بہت فیمس سینگ ہے، وہ کہتا ہے "Give me an educated mother, I shall promise you the birth of an educated and civilized nation"۔ اس سینگ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیٹڈ مدر کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے معاشرے کے لیے۔ تو بچے کی ٹریننگ کے لیے سب سے پہلے ماں کی ٹریننگ اور ماں کی تربیت ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو شاید واصف صاحب سے منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت تب کریں جب بچہ بائیولوجیکل فارم میں نہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باقاعدہ طور پر اس کی برتھ نہیں ہوتی اس سے پہلے اس کی تربیت کریں۔ تو اس کی تربیت کے وہ دن جب بچے کو ابھی دنیا میں آنے سے پہلے کا ٹائم جو پیریڈ ٹنیور ہے، اس وقت اگر آپ اس کی ٹریننگ اچھی کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک اچھا ایک سویلائزڈ ایجوکیٹڈ پرسن کے طور پر معاشرے کے سامنے آئے گا۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ ہی منسلک ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ انسان کی ٹریننگ سب سے کمپلیکس ایک طرح کا فنکشن ہے، یاد رکھیے گا۔ انسان خود ایک بائیولوجیکلی ایک کمپلیکس بینگ ہے، اسی طرح اس کی ٹریننگ یا تربیت بھی کمپلیکس ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کی ٹریننگ کے اندر مائنیوٹ سا ڈفرینس اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ بھی پورے ٹوٹل اس کے رویے کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے اوپر تھوڑی سی توجہ ضرور دیں۔ جب سے سگمنڈ فرائیڈ کے مختلف تھیریز آ چکی ہیں، خاص طور پر ٹریننگ کے حوالے سے یا ان کی کانشیس مائنڈ کے ڈیفرنٹ پارٹس کے حوالے سے، کانشیس، ان کانشیس اور سب کانشیس کے حوالے سے، تو اس کے علاوہ اس کی ایک تھیری جو بڑی فیمس ہوئی وہ کمپلیکسز ہیں، الیکٹرا کمپلیکس اینڈ ایڈیپل کمپلیکس، اور وہ مشہور رہا ہے اپنی ایڈیپل کمپلیکس کے حوالے سے، جو کہ تھیری اسی کے نیم کے ساتھ منسوب ہے، کیونکہ الیکٹرا کمپلیکس اس کے بعد کی تھیری ہے۔ اس کے اندر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جب پہلا بچہ پہلی دفعہ مدر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اس کی فیلنگ لو والی نہیں ہوتی، وہ بھی ایک اپوزٹ جینڈر کے ساتھ لو ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بڑا واضح نقطہ نظر آتا ہے۔ تو میں جو بتانا چاہوں گا یہ ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ یاد رکھیے گا بچے کی پیدائش کے بعد میکسیمم کوشش کریں کہ آپ مدرز عمومی طور پر بچے کو یا